بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ ایئر کلاس آج ہم پیج نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے تو کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ کہتا ہے سر سید فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ قوم جب تک خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرے گی، جب تک قوم خود ہر فرد جو ہے خود ترقی نہیں کرے گا، تو یہ سوچ لینا کہ کوئی بیرونی طاقت آئے گی، ٹھیک ہے، کہ کوئی ہم پر ایسا حکمران مسلط کیا جائے، ہم پر ایسا قانون مسلط کیا جائے، یا ہمیں کوئی اور لیڈر آ کے ہماری مدد کرے، یا دوسرے ملکوں سے ہمیں امداد ملے، تو یہ کس قدر کہتا ہے کہ بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ کوئی اور آ کے ہماری اصلاح کرے، حتیٰ کہ ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح وہی ہوتی ہے جو خود کی جائے۔ بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنا تو انسان پھر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے اس بات سے۔ تو وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو خدا نہ ترس یعنی جس کو خدا کا خوف نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کی بات کر رہا ہے، نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع یعنی تابع دار، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ بہت پیاری بات کہی سر سید نے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں غلام وہ شخص نہیں ہوتا جس کو اس شخص نے قید کیا ہو، خدا نہ ترس یعنی جس کو خدا کا ڈر نہ ہو، یا کوئی ایسا ظالم حکمران نے اسے قید کیا ہو، یا کسی ایسی حکومت کا غلام ہو جو حکومت جو ہے اپنی رعیت پر، اپنے غلاموں پر، اپنے رہنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتی ہو، وہ غلام نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ شخص غلام ہے جو اپنے آپ کا، اپنے نفس کا غلام ہے، اپنی خود غرضی کا غلام ہے، جو اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی ناجائز خواہشات کا غلام ہے، اپنے غلط قانون کا غلام ہے، وہ اصل میں غلام ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں اور بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی ہی کوشش کر لے، گورنمنٹ کچھ بھی قانون لاگو کر لے، لیکن جو قومیں دل سے غلام ہوتی ہیں، اپنے باطن سے غلام ہوتی ہیں، اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتی، ان کی روم میں جو غلامی سمائی ہوتی ہے، ان کی سوچ میں غلامی ہوتی ہے، تو وہ غلامی تب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے اندر کو، اپنے من کو، اپنی داخلی کیفیات کو جو ہے وہ چینج نہ کریں گے۔ باہر سے حکومتیں چاہیں جتنی مرضی ان پہ قانون ایسے لاگو کر دیں، جتنی مرضی اچھی حکومت آ جائے، لیکن یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر چل سکے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب تک قوم کے اندر یہ بات رہے گی کہ ہم نے تبدیلی پیدا نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو ترقی نہیں دینی، ہم نے اپنی اخلاقیات کو نہیں سنوارنا، بلکہ کوئی گورنمنٹ آئے یا ہم پر کوئی ایسا لیڈر آئے جو ہمیں ترقی دے، یا ہم پر ایسے قانون مسلط کروا کے سختی سے ہمیں بدل دے، تو کہتا ہے کہ یہ قطعاً ہی غلط خیال ہے، اور اس وقت تک قوم کی اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا، معاشرے کی ترقی کا سوچنا بھی جو ہے وہ فضول ہے۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فنون خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت پیاری بات کہی سر سید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ فانوسی خیال باتیں ہیں، یہ فرضی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، جیسے ظاہری روشنی ہوتی ہے فانوس میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک قوم جو ہے خود ترقی نہیں کرے گی، انسان انفرادی اصلاح نہیں کرے گا، تو وہ صرف ایک چلتی پھرتی تصویر ہے جو حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ تصویر ظاہراً خوبصورت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حرکت نہیں کرتی، نہ ہی اس کا کوئی فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہی بات سر سید نے سمجھائی ہے اس لیکچر میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔